بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھنے اور سننے والوں کو ابرار استوری کا السلام علیکم. ناظرین، پاکستان سے افغان مہاجرین کا انخلاء زور و شور سے جاری ہے. پکڑ دکڑ، کریک ڈاؤن، گرینڈ آپریشن، گرفتاریاں اور ڈپورٹیشن کا سلسلہ بڑی تعداد میں جاری ہے. خاص طور پر پاکستان افغانستان جنگ کے بعد صورتحال یکسر تبدیل ہو چکی ہے. حکومت کی پالیسی جو نرم ہو چکی تھی، اب اس میں بہت زیادہ سختی اختیار کی جا رہی ہے. خاص طور پر وزیراعظم شہباز شریف کے ساتھ جو آرمی چیف اور تمام صوبوں کے وزرائے اعلیٰ اور چیف سیکرٹریز، تمام جو متعلقہ ادارے ہیں، ان کے سربراہان کی جو میٹنگ ہوئی تھی گزشتہ کچھ روز قبل، اس میٹنگ کے بعد پاکستان بھر میں افغان مہاجرین کے خلاف سخت کارروائیاں شروع کی گئی ہیں. چاہے وہ غیر قانونی افغان مہاجرین ہو یا جعلی شناختی کارڈ بنانے والے افغانی ہو، سب کے خلاف سخت کریک ڈاؤن ہو چکا ہے اور اب باقاعدہ طور پر افغان مہاجرین کو گرفتار کر کے ڈپورٹ کیا جا رہا ہے. اس حوالے سے سب سے بڑی خبر یہ ہے کہ پہلی بار، کیونکہ اس سے قبل خیبر پختونخوا میں اس طرح کریک ڈاؤن یا افغان مہاجرین کے انخلاء یا پھر جو جعلی شناختی کارڈ بنانے والے افغان مہاجرین کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہو رہی تھی. لیکن اب چاروں صوبوں، سندھ، پنجاب، بلوچستان، خیبر پختونخوا، راولپنڈی، اسلام آباد ہو یا پھر گلگت بلتستان یا آزاد کشمیر ہو، ہر جگہ افغان مہاجرین کے خلاف باقاعدہ طور پر تمام ضلعی انتظامیہ، صوبائی حکومتیں، اس کے علاوہ متعلقہ ادارے، خاص طور پہ نادرا، ایف آئی اے، تمام ادارے متحرک ہو چکے ہیں اور ایک ایک افغانی کو گرفتار کر کے ڈپورٹ کیا جا رہا ہے. آج کے ولاگ میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں پنجاب سے 21,900 افغان مہاجرین کا انخلاء ہو چکا ہے. اس کی تفصیلات رکھوں گا اور ساتھ ساتھ لاہور میں افغان جو باشندے ہیں ان کو پناہ دینے والوں کے خلاف بھی جو ہے بڑے کریک ڈاؤن کا پلان مرتب کر دیا گیا ہے. اس کے تفصیلات بھی اس ولاگ میں آپ کے سامنے رکھوں گا. اور ساتھ ساتھ کراچی میں بھی، جہاں پر ایک طرف غیر قانونی طور پر افغان مہاجرین کے حوالے سے پولیس سخت ایکشن کر رہی ہے، سرچ آپریشن کاروائیاں جاری ہیں، وہیں پر کراچی کے اندر جو افغان مہاجرین کیمپ ہے ان کو خالی کرانے اور ساتھ ساتھ اس کو مسمار کرنے کے حوالے سے بھی کاروائیاں جاری ہیں. اس کی تفصیلات بھی اس ولاگ میں آپ کے سامنے رکھوں گا. ناظرین، ویڈیو کی تفصیل میں جانے سے پہلے آپ سے یہ ریکویسٹ ہے، میرا یوٹیوب چینل ضرور سبسکرائب کیجیے گا، بیل آئیکن آپ نے ضرور دبانا ہے تاکہ افغان مہاجرین کا انخلاء ہو یا پھر پاکستان افغانستان تعلقات کے حوالے سے جو روز ایک نئی تبدیلی آ رہی ہے اس حوالے سے آپ ناظرین کو آگاہی مل سکے. تو چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی تفصیلات کی طرف. سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں پاکستان بھر سے افغان مہاجرین کا انخلاء زور و شور سے جاری ہے. ہر طرف جہاں جہاں افغانی ہے، جہاں جہاں اداروں کو اس حوالے سے انفارمیشن مل رہی ہے، تمام افغانی ان کے خلاف کسی صورت کوئی نرمی نہیں برتی جا رہی ہے اور باقاعدہ سخت کریک ڈاؤن کے بعد افغانیوں کو نکالا جا رہا ہے. پاکستان میں یہ پالیسی پاکستان کی فوجی سطح پر، سول قیادت کی سطح پر، ضلعی انتظامیہ سطح پر، عوامی سطح پر اس معاملے پر تمام لوگ متفق ہیں اور بڑی سختی کے ساتھ، خاص طور پر افغانستان اور پاکستان کی جنگ کے بعد صورتحال مزید بدل چکی ہے. اور خاص طور پہ وہ لوگ جو یہ سمجھتے تھے افغانی 40 سال سے ہمارے یہاں رہے، ان کے ساتھ ہمارا اچھا ریلیشن ہے، ان کو زور زبردستی نہ نکالا جائے، اب ان کی سوچ میں بھی تبدیلی آ چکی ہے. جب پاکستان کے بارڈرز میں ان افغانیوں نے جب دہشت گردانہ حملے کیے، پاکستان پر حملے کرنے کی کوشش کی، اور اس وقت تو آپ کو پتا ہے پاکستان کے سیکیورٹی اداروں نے جواب دیا، لیکن اب افغانیوں کے حوالے سے پاکستان میں جو نرم گوشہ رکھا جاتا تھا وہ بھی بدل چکا ہے، نفرت میں مزید اضافہ ہو چکا ہے اور عوام بھی چاہتی ہے کہ افغانیوں کو نکالا جائے. اب اس حوالے سے پنجاب سے 21,900 سے زائد افغان مہاجرین سمیت غیر ملکیوں کو ڈپورٹ کر دیا گیا ہے. پنجاب سے غیر قانونی طور پر مقیم ملکی باشندوں کے خلاف، یعنی غیر ملکی باشندوں کے خلاف انخلاء کا تیسرا مرحلہ جاری ہے. پولیس کے مطابق 21,900 سے زائد افغان سمیت غیر قانونی طور پر مقیم غیر ملکیوں کو پنجاب سے ڈپورٹ کیا گیا ہے، جبکہ پنجاب پولیس کے جو ترجمان ہیں ان کے مطابق 423 غیر قانونی مقیم افراد اس وقت بی ہولڈنگ سینٹرز پر موجود ہیں اور ڈپورٹ ہونے والوں میں جو رائشی ثبوت جو افغانی تھے، جس کو ہم یہاں پر پاکستان میں ایس سی سی کارڈ ہولڈر یا پی آر کارڈ ہولڈر تھے، یا پھر آپ کو پتا ہے کہ اس وقت ون ڈاکومنٹ پالیسی کے تحت باقاعدہ ویزے کے تحت یا آئے ہوئے، ان کے علاوہ سب کو نکالا جا رہا ہے. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ جو ڈپورٹ ہونے والوں میں رائشی ثبوت والے 6,007، جبکہ افغان سٹیزن کارڈ والے 10,861 افراد شامل ہیں. اور اسی طرح ڈپورٹ ہونے والوں میں غیر قانونی طور پر مقیم 5,041 غیر ملکی
یعنی افغانی شامل ہیں۔ دوسری جانب آئی جی پنجاب عثمان انور نے کہا کہ لاہور میں 5 اور صوبے بھر میں 46 ہولڈنگ سینٹرز قائم کیے گئے ہیں اور سیکورٹی ہائی الرٹ ہے اور تمام غیر قانونی افغان باشندوں کا انخلاء جاری ہے اور اس کو ہر صورت یقینی بنایا جا رہا ہے۔ جبکہ عثمان انور کے مطابق بین الاقوامی قوانین کے تحت غیر قانونی مقیم باشندوں کے انخلاء کی پالیسی پر عمل پیرا ہے اور انخلاء کے عمل کے دوران انسانی حقوق کو مکمل طور پر مد نظر رکھا جا رہا ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ پاکستان سے جتنے بھی افغانیوں کو نکالا جا رہا ہے اس کے اوپر بہت زیادہ نرمی برتی جا رہی ہے اور یہ بہت زیادہ احتیاط اداروں کی جانب سے کی جا رہی ہے کہ افغان مہاجرین جن کو ہم نے 40-50 سال پاکستان میں مہمان نوازی کی، اپنے گھروں میں بسایا، اپنے دلوں میں بسایا، اپنے شہروں میں بسایا، ان کو ہر چیز میں اپنے مشترکہ جو ہے ان کو تمام تر سہولیات فراہم کی، اب جاتے جاتے کوئی ایسی ناراضگی نہ ہو، ایسی کوئی دل آزاری نہ ہو جن کے ساتھ ہم نے 40-50 سال گزارے، تو ان کو پیار محبت اور احترام کے ساتھ ہی واپس بھیجنے کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں اور یہ پنجاب پولیس کا بھی یہی موقف ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ پنجاب کی اگر بات کریں گے تو پنجاب کا جو دل ہے لاہور، لاہور میں غیر قانونی طور پر مقیم افغان باشندوں کو پناہ دینے والوں کے خلاف بھی جو ہے سخت قانونی کارروائی عمل میں لانے کی ہدایت کی گئی ہے۔ پنجاب حکومت کے پہلے ہی افغان مہاجرین کے انخلاء کے حوالے سے اقدامات سب سے بہترین اور یکسر جو ہے وہ یہ سمجھ لیں کہ مختلف تھے اور بہت اچھے اقدامات تھے، وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا اس ویلاگ کے اندر۔ افغان باشندوں سے کاروبار اور مالی معاونت فراہم کرنے والوں کے خلاف کریک ڈاؤن کی بھی پنجاب حکومت کی جانب سے ہدایت کی گئی ہے، چاہے افغانی جو پاکستان میں مقیم ہے ان کے خلاف بھی کارروائی ہو رہی ہے، وہ افراد وہ بااثر شخصیات جو افغانیوں کے ساتھ مالی لین دین کر رہے ہیں، کاروبار کر رہے ہیں، ان کو سہولیات پہنچا رہے ہیں، ان کی سہولت کاری کر رہے ہیں، ان کے خلاف بھی سخت ایکشن لیا جا رہا ہے، ان کو بھی بڑے بڑے مگرمچھوں کو جیل میں ڈالنے کی تیاریاں کی جا رہی ہیں۔ اس کے علاوہ پنجاب کے اندر جو افغان مہاجرین اپنی جائیدادیں، اپنے اثاثے، اپنے مکانات، اپنے جو کچھ چھوڑ کے جا رہے ہیں ان کے حوالے سے، کیونکہ محکمہ اوقاف کے انڈر دی جا رہی ہیں وہ ساری چیزیں، ضلعی انتظامیہ اپنے انڈر کنٹرول میں لے رہی ہیں، تو اب وہاں پر قبضہ مافیا کا جو ہے وہ بہت زیادہ خطرہ ہے، جس طرح سندھ کے اندر ہے، وہ بھی میں اس میں بتاؤں گا آپ کو کہ اب محکمہ اوقاف کی تحویل میں دی گئی جائیدادوں پر غیر قانونی سرگرمیوں پر بھی کڑی نظر رکھنے کی ہدایت کی گئی ہے پنجاب حکومت کی جانب سے، اور یہ کہا گیا ہے کہ کسی بھی حوالے سے افغانیوں کی جائیدادیں، زمینیں یا پھر ان کے جو بھی اثاثے تھے اس کے اوپر کوئی بھی قبضہ کرے اس کے خلاف سخت قانونی کارروائی کی جائے گی۔ تو اس حوالے سے بڑے اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں۔ اب معاملہ ہے پنجاب کی جب بات کرتے ہیں تو آپ کو بتایا کہ سندھ میں بھی، کیونکہ پنجاب اور سندھ اس وقت سب سے زیادہ افغانیوں کے حوالے سے متحرک نظر آتے ہیں، اب سندھ میں بھی سخت اقدامات اٹھا لیے گئے ہیں جہاں پر مہاجرین کیمپ بند کر دیے گئے، مہاجرین کیمپوں کو مسمار کرنے کی مہم جاری ہے اور ہزاروں کی تعداد میں مکانات مسمار کر دیے گئے، ہزاروں کی تعداد میں افغان مہاجرین کا انخلاء ہو چکا ہے۔ تو اس حوالے سے جو غیر قانونی طور پر مقیم افغانی ہیں سندھ میں، سندھ کا دل کراچی ہے، کراچی کے اندر غریبوں کی ماں کہا جاتا ہے کراچی، جہاں پر ہزاروں کی تعداد میں پورے ملک سے شہری لوگ بستے ہیں، وہاں پر بڑی تعداد میں افغانی بھی ہیں۔ اب جو غیر قانونی طور پر مقیم افغانی ہیں کراچی کے اندر، ان کے خلاف کراچی پولیس کی جانب سے سخت یعنی گرینڈ آپریشن کیا گیا ہے اور اس سرچ آپریشن کے اندر 45 غیر قانونی طور پر مقیم افغانیوں کو گرفتار کیا گیا ہے۔ یہ جو آپریشن ہے وہ کراچی کے سراف گوٹ اور الآصف سکائر کے اطراف کیا گیا ہے پولیس کی جانب سے جو غیر قانونی طور پر مقیم افغان باشندوں کے خلاف، اور اس سرچ آپریشن کے دوران 45 کے قریب جو افغان مہاجرین ہیں یا غیر قانونی طور پر مقیم افغانی ہیں ان کو حراست میں لیا گیا ہے اور ان کو مختلف تھانوں میں منتقل کیا گیا ہے۔ پولیس کے مطابق آپریشن کے دوران علاقے کے داخلی اور خارجی راستے بند کر دیے گئے، جبکہ پولیس کی باری نفری نے اس کارروائی میں حصہ لیا۔ آپریشن کے دوران 45 افغان باشندوں کو حراست میں بھی لیا گیا، یعنی پورے ملک میں آپ کو پتا ہے کہ افغان مہاجرین کے حوالے سے اس بار سخت کارروائی کی جا رہی ہے، اور پنجاب، سندھ، بلوچستان، اس کے علاوہ خیبر پختونخوا، اسلام آباد، راولپنڈی، گلگت بلتستان، آزاد کشمیر، ہر جگہ سخت کارروائی کی جا رہی ہے افغانیوں کو، خاص طور پہ افغان پاکستان جنگ کے بعد، اور اب جو پاکستانیوں کی افغانیوں کے ساتھ جو ایک نرمی برتی جا رہی تھی، ایک جو تھوڑی سی جو ہے انسانیت کی نظر سے دیکھا جاتا تھا، اب وہ بھی کیونکہ پاک افغان جنگ اور ان کی کرتوتوں کے بعد وہ سوچ بھی اب یکسر بدل چکی ہے، اور اب تمام لوگ یہ کہتے ہیں کہ افغانیوں کو ہر صورت پاکستان سے نکالا جانا چاہیے اور کسی صورت ان افغانیوں کو معاف نہیں کیا جائے، کیونکہ پاکستان میں بیٹھ کر ان افغانیوں نے ایک تو 40-50 سال یہاں پر رہے، اور اب جب واپس جا رہے ہیں تو الٹا پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا کر رہے ہیں، پاکستان کے خلاف
جو ہے ایک نیا محاذ کھولا ہوا ہے۔ تو ناظرین، افغان مہاجرین کا انخلا ہو یا پھر پاکستان افغانستان تعلقات کے حوالے سے جو بھی اپڈیٹ ہوں گی وہ وقتاً فوقتاً آپ ناظرین کے سامنے رکھوں گا۔ مجھے دیجیے گا اجازت، اللہ حافظ۔